الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا يومها أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں عزیزوں بھائیوں، سب سے پہلے اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو آج شب برات جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، بڑی محترم اور بیش بہا قیمتی رات ہے، اللہ پاک نے ایسی رات میں ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک آج کی رات میں ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو، عبادتوں کو، کلام پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے اور ہمارے اس جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے. میں آپ کے سامنے لمبی بات نہیں کروں گا، مختصراً عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. درمیان سے کوئی اٹھنے کی فکر نہ کریں، آپ کو بہت جلد فارغ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ آدمی مجھ سے بات کرے، میرا بندہ مجھ سے بات کرے. مخلوق سے، بندے سے بات کرنے کے لیے آج کی رات نہیں بنائی. یہ میرا آپ سے بات کرنا یہ صرف ان باتوں کو بتانے کے لیے ہے کہ آج کی رات کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا. ویسے تو اس کی فضیلتیں، بشارتیں، خوشخبریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ راتیں آئی اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، اس رات کو کیسے گزارا گیا. 2 حدیثیں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی قیمتی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اللہ پاک
اوقات کو، ادوار کو بدل بدل کر لاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کو کسی بھی بہانے سے مغفرت کرنا چاہتے ہیں، بخش دینا چاہتے ہیں، معاف کر دینا چاہتے ہیں، بشرطے کہ بندہ بھی طالب ہو، بندے کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. لیکن ساری زندگی بندہ غفلت ہی غفلت میں رہتا ہے. جب حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتے ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، تب اللہ کہتا ہے، تب بھی اللہ کہتا ہے تیری ضرورت پر تو مجھے پکارتا ہے، وہ بھی مجھے بڑا ترس آتا ہے، میں تیری مغفرت کرتا ہوں. تو یہ اوقات جو اللہ پاک نے طے کیے ہیں، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شب معراج، شب برات، شب قدر کی رات، یہ جو فضیلتیں والی رات ہیں، ان راتوں میں اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں، بندوں کی ایسی مغفرت فرماتے ہیں کہ جہنم میں جس کا جانا واجب ہو چکا ہے، اللہ پاک بندہ جیسے اللہ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے طریقہ ہے کہ اس رات کیا کر کے معافی تلافی مغفرت طلب کرنے کو بتایا ہے، جو بندہ اس طریقے سے اللہ سے معافی تلافی توبہ و استغفار کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ پاک آج کی رات بھی جہنم میں جس کا جانا واجب ہے مغفرت فرما کر جنت میں داخلہ دلواتے ہیں. تو بھائیوں، میں آپ کے سامنے اس وقت آج کی یہ جو رات ہے، اس رات کو اتنا زیادہ حقیقت، اتنا زیادہ فضیلت، جس کا جو مقام ہے اس کو اتنا ہی مقام دیجیے. یہ ہمارا اسلام کہتا ہے، یہ ہماری شریعت کہتی ہے. افراط اور تفریط دین میں جائز نہیں ہے. جس کا جتنا مقام ہے اس کو سمجھیے. قرآن نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو کیا مقام دیا، حضرت آدم کا کیا مقام، حضرت ابراہیم کا کیا مقام، موسیٰ و عیسیٰ کا کیا مقام، ارے انبیاء کا کیا مقام، صحابہ کا کیا مقام، تابعین کا کیا مقام، اولیاء اللہ کا کیا مقام. جس کا جو مقام ہے اس کا وہ مقام و مرتبہ آپ دیں گے تو حق پر ہے. اگر افراط و تفریط سے کام کریں گے، جس کا مقام چھوٹا تھا بڑا کر دیا، جس کا مقام بڑا تھا اس کو گھٹا دیا، یہ دین میں جائز نہیں ہے. اللہ بھی ایسے اعمال کو دھتکار دیتے ہیں، اللہ بھی ایسے کاموں کو قبول نہیں کرتے. اللہ جیسے چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طریقہ سمجھائے سکھائے کر کے بتائے ہیں ویسے کریں گے تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے، ورنہ اللہ کو ایسے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو افراط اور تفریط سے کام لیتا ہے، جو بڑھا کر کرتا ہے حالانکہ اللہ نہیں چاہتے، جو گھٹا کر کرتا ہے جس کا طریقہ نبی نے ہمیں نہیں بتایا. میں آپ کو آج کی رات فضیلت بتاؤں گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ شب برات شب قدر سے بڑی ہوئی ہے. شب قدر کا بڑا مقام ہے. شب قدر کا جو مقام ہے، جو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا جو حکم دیا ہے، وہ بڑی فضیلت والی رات ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرما دی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر اس رات کی فضیلت ہے جس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے. ہم لوگ شب برات میں جس کی شب قدر کی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت، اتنی تڑپ، اتنی عبادت اس رات میں ہم نہیں کرتے جس رات شب برات میں دیکھا جاتا ہے. اس رات میں رات اتنا نہیں جاگتے، اس رات میں اتنی عبادت نہیں کرتے جس رات میں شب برات میں. آج کی اس رات میں پوری رات جاگتے ہیں، یہاں تک کہ بدن کمزور ہو رہا ہے، آنکھیں بند ہونے کو تیار ہیں، نیند آ رہی ہے، آدمی تھک گیا ہے، پھر بھی پانی کے چھنٹے دے کر شب برات میں کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر کوئی عبادت کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپ علماء سے رجوع کریں کہ آج کی رات کہاں تک ہے، شب قدر کی رات کتنی بڑی ہوئی رات ہے، شب برات کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، اس کو سمجھیں.
ہاں کوئی یہ بھی نہ سمجھے شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، عشاء کی نماز پڑھی، جا کر سو گیا، فجر میں اٹھ کر آیا، پوری رات ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سورہ قدر اللہ پاک نے پارے 30ویں پارے میں جو پوری آیت نازل فرمائی وہ شب قدر کے بارے میں۔ ہاں کیا قرآن شب برات کے بارے میں بھی کچھ کہتا ہے؟ آپ ابھی میں خطبے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی سورہ دخان کی آیتیں ہیں، حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یہ آیتیں، ان آیتوں میں اللہ پاک شب برات کا تو نام کہیں سے کہیں تک ذکر تو نہیں کیا، لیکن ہاں حضرات مفسرین، حضرات علماء جو حضرات قرآن کو خوب سمجھا، جس سے مسائل نکالا، جس کے معنی اور مطالب کو سمجھایا، جو صحابہ اللہ کے نبی سے سیکھا، ان چند سے ان آیتوں کو شب برات کی کچھ نہ کچھ موافقت نظر آتی ہے۔ شب قدر کے بارے میں تو دو ٹوک بیان ہے، پوری آیتیں، پوری سورت نازل ہوئی، لیکن شب برات کے بارے میں بعض علماء، بعض مفسرین، بعض سے ثابت ہے کہ شب برات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں بھی عبادت کی ہے۔ اب وہ کیسے کی ہے؟ دو احادیث سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بس یہ سمجھ جائیں، شب قدر تو حقیقت ہے، حقیقت ہے، تلاش کرو، عبادت کرو، اللہ کو مناؤ، اور شب قدر کی تلاش ایسی کرو کہ جسے مل جائے اس کی مغفرت ہو جائے۔ لیکن شب برات اس میں کیا کرنا چاہیے آگے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ایک حدیث بھی میں نے آپ کے حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کا بھی ترجمہ اور مطلب سمجھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب برات کے بارے میں، احادیث بہت سارے موجود ہیں لیکن ان کا کیا مقام ہے وہ الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی عرض کروں گا۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، بس اتنا سمجھ جاؤ کہ آج کی رات جو شب برات ہے، صوموا لیلہا، رات میں، قوموا لیلہا، رات میں قیام کرو۔ قیام سے کیا مراد؟ نوافل ہے، تہجد ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، جو عبادت کر سکتے ہو وہ کیجئے۔ قوموا لیلہا، رات میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھ رہا ہے، رات میں کھڑے ہو کر صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، رات میں کھڑے ہو کر اس شب برات میں، رات میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، جو عبادت ہو سکتی ہے عبادت کیجئے۔ تو رات میں قیام ہے، عمر قضا، جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ نمازیں آج قضا کر لے آج کی رات۔ وصوموا نہارہا، اور کل آنے والا جو دن ہے اس میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ یہ روزہ مستحب ہے، رکھ لیے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی پکڑ اور عتاب اور سزا نہیں ہے۔ بہرحال تو آج کی رات کو دو نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک لیلۃ البرات، ایک دوسرا لیلۃ الصق۔ لیلۃ البرات کہتے ہیں جہنم سے آزادی کی رات۔ آج کی رات اللہ پاک اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ دلواتے ہیں، اس کا نام ہوا شب برات۔ اس کا مطلب یہی ہے، بہت سارے اللہ پاک اپنے بندوں کو آج کی رات مغفرت کرنے والے ہیں۔ جو سچی پکی توبہ کرتا ہے، طلب لے کر آیا ہے، اعتکاف کی نیت کر کے اللہ کے دربار میں بیٹھا ہے، آج اللہ کو منا کے ہی جاؤں گا، آج میری مغفرت ہونی ہی ہے، آج کی رات میں روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، مجھے لگے کہ میری اللہ نے دعا قبول کر لی ہے، آج کے بعد میں اللہ سے ایک عہد کر کے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ جو پورا سال کرتا رہا، 15 سال کی عمر کے بعد سے جب سے ہوش سنبھالا آج تک گناہ ہوتا رہا، آج اللہ کو گواہ بناتا ہوں اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ جو سچی پکی توبہ کر کے عہد کر کے اللہ سے جا رہا ہے، آج اللہ پاک اس کی عہد کو قبول کریں گے، اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، اگر جہنم بھی واجب ہو گئی ہے تو جنت میں داخلہ دلوائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا نام ہے لیلۃ الصق۔ لیلۃ الصق کہتے ہیں
رجسٹر جمع کرانے کی رات ہے۔ جو 1 سال گزشتہ شب برات سے اس شب برات تک جو رجسٹر ہمارا فرشتوں کے ہاتھ میں دیا گیا تھا چلتا رہا، اچھے بھی کام کیے وہ بھی نوٹ ہوئے، برے کام کیے وہ بھی نوٹ ہوئے، وہ رجسٹر آج کی رات جو گزشتہ شب برات سے اس شب برات تک فل ہو گئی ہے، وہ دے دیں گے فرشتے، اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، اور آئندہ شب برات تک کیا کرنا ہے وہ رجسٹر لینے کی رات ہے۔ آج پیشی ہے، اعمال کی پیشی ہے، رجسٹر جس میں ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال دن میں کیے ہوئے، رات میں کیے ہوئے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے جو کچھ ہوا ہے سارا کیا کرے کا چھٹا پورا اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ آج کی وہ رات ہے۔ اسی طریقے سے جو بجٹ پیش کرنے والے ہیں، روزی کسے کتنی دی جائے گی، کون مریں گے، آئندہ شب برات تک کس کو نہیں رہنا ہے، کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو رہنا ہے، یہ بھی سارا کیا ہوا لکھا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں لیلۃ السک۔ تو یہ وہ رات ہے۔ بہرحال ایک روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آج کی رات کی کیا فضیلت ہے۔ آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک منادی آسمان سے ندا دینے والا فرشتہ جس کو اللہ پاک آسمان دنیا پر بھیجتے ہیں، وہ آ کر یہ آواز لگاتا ہے تم میں کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ آج کی رات اللہ تیار ہیں کہ آپ کی بخشش کر دے؟ ہے کوئی تم میں روزی طلب کرنے والا؟ آج کی رات اللہ پاک روزی دینے والے ہیں، اتنی روزی جس کا تم نے واہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج اللہ پاک ہر چیز دینے کو تیار ہے تم میں کوئی کچھ مانگنے والا؟ کوئی بیمار ہے سالوں سال کا، آج اسے شفا بھی دینے والے ہیں، بشرطے کہ تم مانگو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سچے پکے دل سے مانگو، اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہ آج منادی ندا دے رہا ہے، یہ آواز دے رہا ہے، تو یہ آج کی رات لینے کی رات ہے۔ یہ روایت میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کی رات میں عبادت کتنی ہوئی، کیسے ہوئی، اس کی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ آج کی رات میں بعض لوگ آج کی رات کو بے حیثیت سمجھاتے ہیں کہ آج کی رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، آج کی رات گزشتہ راتوں کی طرح آج کی رات ہے، بس نماز پڑھنا چاہیے عشاء کے اور گھروں میں جا کے آرام کرنا چاہیے، پھر فجر میں آنا چاہیے۔ یعنی آج کی رات کی کوئی فضیلت بعض طبقہ نہیں سمجھتا، بعض لوگ نہیں مانتے، تو یہ دلیل ہے، یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے۔ اما عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص بہترین فقہ، جو علم کو زیادہ اللہ کے نبی سے لینے والی، سیکھنے والی، جو شاگردنی بھی تھی، وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وہ خود روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہر دن رات میں باری ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کبھی میرے یہاں، کبھی خدیجہ کے یہاں، کبھی جویریہ کے یہاں، کبھی حبیبہ کے یہاں، اپنی بیویوں کے یہاں ترتیب سے رات گزارا کرتے تھے۔ جس رات جو 15ویں شعبان کی رات ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میرے یہاں باری آئی۔ غور سے سننا، یہ حدیث ہے، یہ دلیل ہے۔ ایسی 2 روایتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں دیکھ رہی ہوں اللہ کے نبی میرے ساتھ تشریف فرمائے، رات میں سوئے ہیں، دونوں ساتھ میں سوئے ہیں۔ جب میری رات میں آنکھ کھلی تو میں ہاتھ سے اندھیرے میں دیکھ رہی ہوں، میرے پاس میں اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، غائب۔ میں پریشان ہو گئی، کیا بات ہے، اللہ کے نبی کہاں چلے گئے؟ میں اسی طریقے سے کمرے میں جب ڈھونڈنے لگی، میرا ہاتھ اللہ کے نبی کے پیروں میں لگا۔ اللہ کے نبی جگ گئے، اللہ کے نبی پہچان لیے۔ اور پھر اما عائشہ فرماتی ہیں اس رات میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے ہیں۔
آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اور جب میں اللہ کے نبی کو دلاسا دینے لگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی ہے؟ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ پاک اپنے بندوں کو، بڑے گنہگار بندوں کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں، اور آج کی رات اللہ پاک آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور میرے بندوں سے، اپنے بندوں سے اللہ پاک محبت کا، عشق کا اعلان کرتے ہیں، مانگو مجھ سے جسے جو مانگنا ہو، آج میں دینے کو تیار۔ یہ وہ رات ہے، اس لیے میں میری پوری ساری امت کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ ایسی ایک دوسری روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی، اما عائشہ فرماتی ہیں، میں رات میں دیکھ رہی ہوں اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، اچانک جب رات میں آنکھ کھلی تو میرے پاس میں اللہ کے نبی موجود نہیں تھے۔ میں گھبراتے ہوئے جب باہر نکلی دیکھتی ہوں اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ دبے پاؤں جانے لگی، دیکھتی ہوں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر تشریف لے، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ عمل کو جب دیکھا، بہت دیر تک کھڑے ہو کر جب پتہ چلا عائشہ کو کہ اب یہ لوٹنے والے ہیں، دوڑتے ہوئے اپنے بستر میں آ کر سو گئے۔ پیچھے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور جب پاس میں سونے لگے تو اما عائشہ کے سانس جو پھول رہی تھی دوڑنے کی وجہ سے وہ سنائی دی کہ اما عائشہ بھاگ کر آئی ہے، دوڑ کر آئی ہے، آواز سانس لینے کی، ہارٹ بیٹ کی آواز سنائی دی جو تیز ہے۔ اما عائشہ سے پوچھنے لگے، اے عائشہ کیا بات ہے، تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا نبی تیرے حق میں ظلم کر دے گا، تیرا حق کو دبا دے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے پوچھنے لگے، اے عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تیری باری کے دن میں کسی اور بیوی کو باری دے دوں؟ آج کی رات تیرے ساتھ گزارنے کی باری ہے، میں کسی اور بیوی کے ساتھ جا کر میں رات گزار دوں، تیرا حق دوسروں کو دے دوں؟ یہ ظلم میں کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کبھی ظلم نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کو ہر وقت ان کا حق مل کر ہی رہے گا۔ یہ کہہ کر تسلی دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتے ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ بڑی محبتوں والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈنے والی آج کی رات ہے۔ اور یہ بھی حدیث، ایک دوسری حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج کی رات اللہ پاک اپنے بندوں کی ایسی مغفرت فرماتے ہیں جیسے کہ ایک قبیلہ گزرا ہے بنو بکر۔ قبیلہ بنو بکر کی جو بکریاں تھیں اس وقت، اس زمانے میں عرب لوگوں کے یہاں ہر گھر میں بکریاں پلتی تھیں، تو جو بنو بکر کا جو قافلہ تھا، جو قبیلہ تھا، وہ بہت بڑا تھا اور ان کی بکریاں بھی زیادہ تھیں، ایک ایک کے پاس لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تھے بکریاں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنو بکر کے قبیلے کے جتنی بکریاں ہیں ان پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر آج کی رات اللہ پاک دنیا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو آج کی رات یہ مغفرت والی رات ہے، آج کی رات یہ توبہ والی رات ہے۔ بہرحال بھائیو، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بس یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ جس کو جتنا جو مقام دیا ہے اس کو سمجھو اور اس میں اتنا ہی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر آگے کوئی کام نہ کریں۔ جیسے عبادت میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایسے مواقع پر اجتماعی عبادت کرتے ہیں، مل کر کوئی عبادت نہیں ہے، جماعت بنا کر آج کی رات کوئی عبادت اللہ کے نبی نہیں کیے ہیں، اس کا کسی سے بھی کوئی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور 2 رکعت نماز
نفل کے طور پر جماعت سے پڑھ لیں، ایسی بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ایک رکعت میں 100 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھ لیں، پھر دوسری رکعت میں 1000 مرتبہ 400 مرتبہ پڑھ لیں، اور پوری نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں قضا نمازیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آج کی رات تو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ کوئی یہ سمجھ کر 2 رکعت ایسی پڑھنے لگا کہ پچھلی نمازیں اللہ پاک پوری میری معاف کر دے گا، بھائیو ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے بے نمازی ہوتے اور آج کی رات 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معاف کرا لیتے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، آج کی رات 2 رکعت پڑھ لو، توبہ کر لو، پچھلی پوری نمازیں معاف ہیں۔ بھائیو فرض نمازیں کبھی معاف نہیں ہوتی، وہ تو وقت وقت پر پڑھی جانے والی ذمہ داری والی نمازیں ہیں، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس کی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں تو اس کی قضا ضروری ہے، اگر قضا نہیں ہوئی ہے تو اس کی پوچھ ہوگی۔ جو 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں اس کی پوچھ ہوگی، اور جو واجب الوتر جو عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت پڑھنا واجب ہے اس کا بھی سوال ہوگا۔ سنتوں کا نوافل کا سوال نہیں ہوگا۔ تو جتنا کہا جا رہا ہے اتنا ضروری سمجھو اور اس کو کرنے کی پوری کوشش کرو۔ تو ایسی کوئی نماز آج کی رات نہیں ہے کہ 1,00,000 مرتبہ کچھ تسبیحات وغیرہ کر لیں تو پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، ساری نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں معاف ہو جائیں گی۔ ایسی بکواس ایسی احادیث میں کہیں سے کہیں تک نہیں ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کی نماز بھی بعض لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے یا عورتوں میں بھی ہوتا ہے، ہو رہا ہے۔ آ کر پوچھتے ہیں لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز مجھے نہیں آتا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی سیکھنا چاہیے، لیکن کہتا ہے مجھے تو نہیں آتا، لیکن یہ جماعت پڑھ رہی ہے، میں ان کے ساتھ جا کے شریک ہونا چاہتا ہوں۔ سمجھ لیجئے فرض نماز واجب جو نماز ہے وہی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے جس کو جماعت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوگی۔ جو نوافل اور سنتیں جماعت کی نہ نماز اللہ کے نبی نے پڑھی ہے نہ کہی ہے، تو وہ کبھی بھی جماعت بنا کر پڑھیں گے، لاکھوں کا بھی مجمع پڑھے گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے جو جیسے ہمیں دیا ہے ویسے ہی لینا پڑے گا۔ تو بہرحال صلاۃ التسبیح کی نماز یہ نفل ہے، اس کو جماعت کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے چاہے مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، یہ جائز نہیں ہے، نماز ہی قبول نہیں ہوگی، اللہ اس پر ثواب نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے نفل کی بھی جماعتیں بناتے ہیں، نفل نماز کے لیے شوق کے اعتبار سے جماعتیں بنا کر پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ہے۔ خاص کر آج کی رات میں عورتوں میں یہ معمول دیکھا گیا کہ کسی گھر میں خاص گھر میں عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، وہاں جماعت کے ساتھ عورتیں نمازیں پڑھتی ہیں، اس پر بھی کوئی ثواب نہیں ہے۔ جماعت کی نماز عورتوں پر فرض ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے کہا گیا کہ عورتیں اپنے گھر کا جو اندر کا کمرہ ہے اس کو مسجد بنا لیں۔ عورتوں کو مسجد میں آنا منع ہے، عورتوں کو اپنے گھر میں جو اندر کمرہ ہے اس کو مسجد بنا کر وہاں نمازیں پڑھیں، فرائض بھی، واجبات بھی، سنتیں بھی، نوافل بھی، تمام نمازیں وہیں پڑھنے کی کوشش کریں، اور کسی گھر میں جا کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کی رات میں قضا نمازیں جتنی چھوٹی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، یہ موقع ہے، یہ بہانہ ہے۔ آج کی رات پوری عبادت کے لیے ہم تیار چاق و چوبند بن کر آئے ہیں، اپنی چھوٹی ہوئی نماز یاد کر کر کے پڑھیے۔ اگر یاد نہیں پڑتا کون سی نماز کب گزری ہے، اس طریقے سے نیت کرتے جائیے، پڑھتے جائیے، اے اللہ میری عمر کی پہلی فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے منہ میں رکھا مطلب ہے۔ جو نماز پڑھتے جاؤ گے ایک ایک ڈیلیٹ ہوتی جائے گی، اور جو نماز پیچھے کی آئے گی وہ پہلی بولیں گے وہ ہٹے، جو آئے گی وہ پہلی بولیں گے ایک ہٹے گی۔ اس طریقے سے ایک ایک نماز جو ذمے ہے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ہر نماز کو اس طریقے سے نیت کر کے ایک ایک نماز اپنے ذمے ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرتے جائیے۔ اسی طریقے سے
نہیں کرنے والے اعمال بھی بتا رہا ہوں، کرنے والے اعمال بھی بتا رہا ہوں، دونوں ملا کر۔ آج کی رات میں بہت سارے لوگ غسل کر کے، نئے کپڑے پہن کے، بریانیاں کھا کے، اچھے اچھے پکوان پکا کے، خوشبو لگا کے، یہ سارا جو عمل جو جمعہ کے لیے کر کے آتے ہیں، آج کی رات بھی اگر کوئی ایسا کر کے آیا ہے تو سن لو، دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ منگا لو، آپ کو یہی فتویٰ ملے گا کہ آج کی رات میں جو غسل کر رہا ہے شب برات کی نیت سے، اس کو بھی ثواب نہیں۔ ہاں غسل تو ہو جائے گا، ثواب جیسے جمعہ کی نماز کے لیے جب آؤ گے، جمعہ کا غسل کہہ کر سنت غسل سمجھ کر جو غسل کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ آج کی رات کوئی سنت سمجھ کر غسل کیا، یا فضیلت والی، بہت فضیلت والی رات ہے اس لیے غسل کر رہا ہوں، یہ سمجھ کر کوئی غسل کر کے آیا ہے، اس کا غسل کرنے پر بھی ثواب آج کی رات نہیں ملے گا۔ نئے کپڑے جیسے عید کے لیے پہنتے ہیں وہ سمجھ کے پہن کے آیا، پہننا غلط نہیں ہے، یہ نہیں بتا رہا ہوں، اگر یہ سوچ کر کے یہ ثواب کی چیز ہے، یہ عبادت ہے سمجھ کر آ رہا ہے، عبادت سمجھ کے غسل کیا ہے، عبادت سمجھ کے نیا کپڑا پہنا ہے، عبادت سمجھ کے اچھے اچھے کھانے کھا کر، یہ میرے نبی بھی آج کی رات میں ایسے کھائے ہیں، یہ سمجھ کے جو کر کے آیا ہے اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کی رات میں ایک عمل ہے، قبرستان جانے کا عمل ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرستان جانے والی بڑی بڑی بہترین احادیث ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن قبرستان جایا کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر جمعہ اپنے ماں باپ یا نانا نانی یا دادا دادی جو بھی مرحومین جو اپنے خاندان میں گزرے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں گزرے ہیں، کون ہم میں سے ایسا ہے جو جمعہ کے دن سنت سمجھ کے جا کر قبرستان میں پڑھ کر آتا ہے، ایصال ثواب کر کے آتا ہے؟ وہ تو نہیں کرتے جو سنت ہے، جو کرنے کا کام ہے، لیکن آج کی رات خصوصاً ٹیم بنا کر جائیں گے، جماعت بنا کے جائیں گے، گپ شپ کے لیے جائیں گے، وہاں پر جو لائٹنگ جو سجائے ہیں یا شربتیں جو چیزیں کھانے اور پینے کی مل رہی ہیں اس میں شرکت کر کے آئیں گے۔ بھائیوں میں آپ کو بتاؤں، اس طریقے سے جماعتیں بنا کر جانا بھی ثواب نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ آج کی رات میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو حدیث میں نے سنایا، بنی غرقد جو قبرستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دعائیں کر رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان اللہ کے نبی ایسے گئے ہیں جیسے کہ اماں عائشہ جو بازو لیٹی ہوئی ہے ان کو تک اٹھائے نہیں، خاموشی کے ساتھ نکلے، قبرستان گئے اور امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو بتائیے، اس طریقے سے جمع کر، بلا کر، جمع کر کے بیان کرنا، جمع کر کے چائے پلانا، جمع کر کے بیان کرنا، جمع کر کے کچھ کھلانا پلانا، جمع ہو کر اکٹھے ہو کر قبرستان جانا، اکٹھے ہو کر سڑکوں کو بلاک کرنا، اکٹھے ہو کر سائیکل وغیرہ کھیلنا، گاڑیوں میں گھومنا، نعرے بازی کرنا، آتش بازی کرنا، اس کا کہیں سے کہیں تک ہمارے دین و اسلام میں ثبوت نہیں ملتا۔ پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ آج کی رات میں گئے ہیں، ہاں اس سنت پر عمل کرنا ہے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ جائے، وہ سنت سمجھ کر جائے، وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال بھی گئے تھے، پیوستہ سال بھی گئے تھے، اس مرتبہ بھی جانا چاہ رہے ہیں، یہ نفس کو پورا کرنے، نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو، کیسے قبرستان سجایا گیا ہے وہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہو، سنت ادا کرنے کے لیے نہیں جا رہے۔ بھائیوں اسی طریقے سے قبرستان جانا ہو تو جمعہ میں جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر یہ سوچو کہ میرے سے پہلے یہ لوگ آئے ہیں، ایک دن مجھے بھی آنا ہے، اور آنا ہو تو کیا تیاری کر کے آنا ہے، کتنے بڑے مالدار تھے، بڑے کرسی والے تھے، سیاستدان تھے، کیسے کیسے لوگ تھے جو دنیا کے علوم و فنون کے ماہر تھے، آج وہ بھی قبر میں چلے گئے، کل مجھے بھی جانا ہے، یہ احساس لے کر آئے۔
وہاں جا کر روئیں، گڑ گڑائیں، اور یہ دل میں طے کر کے آئیں کہ ایسی بے غفلت والی زندگی میں نہیں جیوں گا، مجھے تو اللہ کے لیے میری زندگی جو باقی ہے اس زندگی کو میں کام میں لاؤں گا۔ یہ سوچ کر ایصال ثواب جو پڑھنے آتا ہو پڑھ لو، اللہ پاک اس کا ثواب ان مرحومین کو پہنچا دیں گے۔ اسی طریقے سے آج کی رات میں جو اعمال ہو رہے ہیں، جس کو ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو کہا گیا، یہ ساری چیزیں ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی یوں ہی کرتا ہے تو جائز ہے، اچھا کھانا کھا کر آ گیا ہے، ویسا تو اس کا معمول تھا، رات میں نمازیں پڑھتا ہے، اس کے جو اعمال تھے وہ کر رہا ہے، لیکن جب ثواب کی نیت کر کے آج کی رات کو کوئی سمجھ کے کرتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ان کاموں کے لیے پیسے دینا بھی یہ فضول ہے، یہ بھی سمجھ جائے۔ ریٹنگ کے لیے، قمقموں کے لیے، روشنی کے لیے کوئی پیسے بہا رہا ہے تو اس پر بھی پکڑ ہوگی، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کی رات، آخری بات، شاید آپ لوگوں کو اکتاہٹ ہو رہی ہوگی، اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ صرف آج کی رات کو یہ سمجھ کر جاگنا کہ عبادت ہے تو یہ عبادت نہیں۔ آج کی رات کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا جاگنا عبادت ہے، بھائیو صرف جاگنا عبادت نہیں ہے، یہ ثواب نہیں ہے۔ آج کی رات تو اللہ کو منانا ہے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، چھوٹی ہوئی فرض نمازوں کی قضا کرنا ہے۔ یہ سمجھ کر کوئی جاگ رہا ہے تو ثواب ہے، صرف جاگنا عبادت نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جا کے آرام کر لیں۔ عشاء تو ہو گئی ہے، آپ پر اب تو کوئی فرض نہیں ہے، فرض تو فجر میں ہے، فجر میں آ جائیں، سحری کر کے آ جائیں، کل کا روزہ ہے، آ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ آپ کو سونا بھی آپ کا عبادت میں ملے گا، کیونکہ جو بندہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، سویا ہوا وقت بھی ثواب میں داخل ہے۔ اس لیے بھائیوں صرف نہ جاگیں، آرام کر لیں، جا کے کسی کو تکلیف دینے کے ذریعے نہ جائیں۔ آج کی رات میں بہت سارے لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، سڑکوں میں جاتے ہیں آوازیں کرتے ہوئے، سائیکلنگ گاڑیوں کے ذریعے سے، اور راستے والوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، آنے جانے والوں کو، مسافروں کو، اسی طریقے سے پولیس والوں کو، اور گھر میں آرام کرنے والوں کو بھی۔ آج کی رات کوئی آرام کر رہا ہے، اسے دیکھ کر کوئی یہ بھی برا نہ سمجھے، یہ مسئلہ ہے۔ آج کی رات اگر کوئی عبادت نہ کرے، جا کے سو جائے، تو اسے دیکھ کر یوں کہیں بھائی سو رہے ہو، شب برات ہے، سو رہے ہو۔ ایسا اگر کوئی برا سمجھتا ہے کہ آج کی رات عبادت کرنا چاہیے تو یہ آرام کر رہا ہے، یہ بری بات ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ بس وہ کوئی سو رہا ہے تو اس کو سونے دیں، لیکن بھائیوں سے برا نہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے آج کی رات میں گھر میں معلوم نہیں کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بڑی عمر والے ہوتے ہیں، اس لیے آوازیں نہ کریں، ان کو پریشان نہ کریں، تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ اسی طریقے سے پہلے تو بہت ہوتا تھا، اللہ کا کرم ہے کہ آج کچھ علم آیا، لوگوں کے اندر دینداری آئی، علماء کہتے کہتے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ کوسی آتش بازی کی، آج کی رات پٹاخے بہت زیادہ اڑایا کرتے تھے پہلے، اسی وجہ سے پہلے حضرات علماء نے دیکھا کہ ہر جگہ کھریوں میں، کھیڑوں میں، دیہاتوں میں، سڑکوں میں، شہروں میں، ہر جگہ آتش بازی۔ جب علماء نے دیکھا کہ یہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا، آتش بازی کر رہی ہے، پٹاخے مار رہے ہیں، بہتر یہ سمجھا کہ ان لوگوں کو سمجھاؤ بھائی آج شب برات ہے، پورے مسجد میں آ جاؤ، قرات ہوگی، نعت ہوگی، بیان ہوگا، دعا ہوگی، پھر کچھ چائے وائے ہوگی، پھر گھروں کو چلے جانا۔ یہ کب ہوا؟ یہ آتش بازی کی وجہ سے، لوگوں کے گھروں میں گلاس پھوڑنے کی وجہ سے، بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی شرارتوں کی وجہ سے، بوڑھے لوگوں کو پریشان کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بھائیوں آتش بازی یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ جائیں، اگر کوئی آتش بازی کے لیے ماں باپ بھی اگر بچوں کو پیسے دیتے ہیں، ان کا پیسے دینے میں
جیسے بچہ جب آتش بازی کرتا ہے جائز نہیں ہے، گناہ ہے، ماں باپ کے پیسہ اگر دے رہے ہیں لگ رہا ہے ماں باپ کو بھی گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ سوچیں اپنے بچے کو جو پیسہ دے رہے ہیں وہ پیسہ کہاں لگنا ہے، اس لیے اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، آتش بازی کے لیے بچوں کو نہ دیں، یہ بھی گناہ کی قبیل میں سے ہے۔ تو آج کی رات معافی کی رات ہے۔ آج چند لوگوں کے دعائیں قبول نہیں ہوتے، بس یہ 2-4 ہیں، ان کو میں گنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج کی رات اللہ پاک ہر ایک کو قبول کرتے ہیں، ہر ایک کی دعا، بس 2-4 بیان کر دیتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ بہت سارے چائے والے بھی اشارے کر رہے ہیں، عمر دراز بھی کمر بتا رہے ہیں، سیدھے کر رہے ہیں، اس لیے اپنی بات ختم کرتے ہوئے 2-4 باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ آج کی رات مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو بندہ شرک کرتا ہے، ایک اللہ زبان سے تو کہتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو ساتھی اور ساجی اور مؤثر سمجھتا ہے، جیسے اللہ کرنے والے ہیں، کوئی چیز بھی، اولاد کوئی اور دینے والا، بچے کوئی اور دینے والا، روزی کوئی اور دینے والے، ایسا کوئی سمجھ کر کہیں نہ کہیں دل میں شک و شبہ رکھتا ہے تو یہ شرک کی قبیل سے ہے۔ آج کی رات ایسی مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ پاک ایسے مشرک کی معافی آج نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا، نشہ والا، شرابی۔ یہ شراب کا جہاں تک مسئلہ ہے قرآن مجید میں بھی ہے، ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ شراب حرام ہے، بہت سارے لوگ شراب کو حرام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، چھوڑ دینا چاہیے، شراب کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، منہ کو نہیں لگانا چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں اللہ کے نبی اس زمانے میں یہ ارشاد فرما کر گئے ہیں، قرب قیامت، ابو داؤد کی ایک روایت بیان کر رہا ہوں، حدیث کی ایک روایت ہے، قرب قیامت کے قریب لوگوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، شراب کا نام تو نہیں دیں گے، پتہ نہیں وسکی اور باڈی کو طاقت کیا کیا کہہ کر ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے نشہ آتا ہے، اور ٹینشن دور ہونے کے نام سے بھی پیتے ہیں، اس کے پینے سے بدن میں نشہ آتا ہے اور عقل کو مار دیا جاتا ہے، جس میں آدمی ساری چیزیں بھول جاتا ہے، ایسی چیزیں استعمال کر کے اپنے دل کو یہ سمجھاتے ہیں میں تو شراب نہیں پیا، میں اس زمرے میں داخل نہیں ہوا، میں اس حرمت والا کام تو نہیں کیا۔ بھائیوں یاد رکھو، اس حدیث شریف میں یہ سمجھایا جا رہا ہے قرب قیامت بعض لوگ شراب کو تو چھوڑ دیں گے، شراب کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بنیادی ہوں گی ان چیزوں کو استعمال کر کے دل کو تسلی دیں گے، وہ بھی حرام ہوگی۔ اس لیے شراب پینے والے تو آج معافی تلافی کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اب تک جو ہو گیا ہے اس کی توبہ کر لیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے، اللہ ہدایت دے دے گا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے نبی جی کسی کو زبردستی نہ کرو، اس کو ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس لیے بھائیوں کہنا سمجھانا ہمارا کام ہے، اچھی باتوں کا کہنا، بری باتوں سے منع کرنا، سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نشہ شراب الخبائث ہے۔ آج جتنے ہمارے نوجوان 15 سال سے لے کر 25 سال تک کی عمر کے جتنے اس میں لت میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی بڑے بھی نہیں ہیں، بڑے لوگ تو احتیاط کر رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں، لیکن یہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہے یہ بڑے لت میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے بھائیوں نشے والی تمام چیزوں سے اپنی اولاد کی اور خود بھی بچنے کی کوشش فرمائیں۔ تیسری چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، رشتہ ناتا توڑنے والا۔ کوئی کسی سے رشتہ توڑ لیا ہے، بات چیت نہیں کرتا، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، ماں باپ اولاد والدین سے بات نہیں کرتے، کوئی ایک مسلمان بھی کسی معاملے کو دیکھتے ہوئے بات نہیں کرتے، بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ، آپ یہاں سے دینا شروع کریں گے تو سب کی طرف ادھر توجہ رہے گی، پھر میری بات نہیں سمجھ چلے گی، 2 منٹ کے لیے رک جائیں، بات ختم ہو رہی ہے۔ رشتہ ناتا توڑنے والے ماں باپ ہیں، رشتہ ناتا کیسے ہونا چاہیے، بھائی بہن ہیں، وراثت کا مسئلہ آیا، حق دینا تھا بہنوں کو، اب منہ بگاڑ لیا، دینا پڑے گا بول کے بات چیت نہیں کر رہا ہے، بہن کے گھر نہیں جا رہا ہے، بھائیوں میں تکرار ہو گئی ہے،
بات چیت چھوڑ دیں. یاد رکھیے حدیث سنا رہا ہوں, جو بندہ کسی بندے سے 3 دن تک بات نہیں کرتا ہے, اللہ سے ڈرنے کی بات ہے, اللہ پاک اس کے ایمان کے سلب ہونے کی بات فرمائی, کافر کفر میں داخلے کی بات فرمائی ہے, اس کے ایمان کے جانے کی بات سے ڈرایا گیا ہے. اس لیے بھائیوں 3 دن کے اندر اندر کوئی آدمی بات چھوڑا ہے تو جا کر مل لیں, معافی تلافی کر لیں, سلام کر دیں. بات دل نہیں مان رہا ہے, کیسے بات کروں, کیسے ملوں, بھائیوں سلام کر دیں. خیریت نہ پوچھیں, کوئی بات نہیں, کم سے کم سلام تو کر دیں. سلام کے کرنے سے کسی کو بگڑ نہیں جاتا. اس لیے بھائیوں کسی سے بات نہ چھوڑیں. حسد اس کے زمرے میں یہ بھی آ جائے گا. کسی سے حسد ہے, لین دین میں کچھ ہو گیا, یا کوئی میرا پارٹنر تھا آگے بڑھ گیا, اب حسد کر رہا ہے اس کے بارے میں چغلی کر رہا ہے, ایک دوسرے کو غلط باتیں لگا رہا ہے. چغلی جس کو کہا جاتا ہے, یہاں کا وہاں, وہاں کا یہاں, منافق بن کے زندگی گزار رہا ہے. تو آج کی رات ایسے حاسدین کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی, چغل خوری کرنے والوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. رشتہ ناتا توڑنے والا, ان کو لگا کر دونوں کو ڈیوائڈ کر دیا, یہ تو اچھا ہے لیکن دونوں کو ڈیوائڈ کر دیا, اس کی بھی آج دعا قبول نہیں ہوگی. چوتھا ہے ماں باپ کا نافرمان. یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہے, اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے. ایسے ماں باپ سے بھی اگر ہماری بنتی نہیں ہے, بات نہیں ہے, بھائیوں وہ کیسے ماں باپ ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ غصہ کر کے جا رہے ہو, ماں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی, انتظار میں رہتی ہے بچہ آئے گا تو اس کو کھانا دے کر بعد میں کھاؤں گی. باپ انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بچہ ہو سکتا صبح میں غصے سے گیا ہوگا, اب کام و کاج کر کے جب لوٹے گا تو پورا بھول جائے گا, میں اس سے بات کر لوں گا یا وہ مجھے آ کر بات کر لے گا, یہ سوچ کر انتظار میں رہتا ہے بچے کے. ماں باپ جو ماں باپ بنتے ہیں جب ہی ان کی حیثیت پتہ چلتی ہے. آج بھی مکتب میں ایک والد آئے تھے ایک بچے کے, کہہ رہے تھے حضرت پیٹ بہت جلتا, دل بہت جلتا حضرت, بچوں کی کتنی پرورش کرتی, کتنی اچھی باتیں سمجھاتی, پھر بھی نہیں مانتا. تمہاری بات تو کہتی بھی سن لے کو کہتی بھی کریں گا, ذرا سمجھو. بھائیوں ماں باپ پریشان ہیں, بڑی عمر نہیں ہے, صرف 12-13 سال کی عمر ہے. حضرت اس کے دوستاں برابر نہیں, انہیں اچھا ہے, مغرب میں پڑھنے بیٹھتا, نمازوں کو بھی جاتا, سب کرتا, گھر میں بھی اچھا رہتا. اب جوڑ کرا میں سنگت میں مل کو ماں بھانا کو گالیاں دے رہا ہے. پہلے بہت اچھا تھا, بڑا فرما پانی بھرتا تھا, دکان سے راشن لاتا تھا, ماں کی بات نہیں نکالتا تھا. افسوس کہ آج پانی بھرنا تو دوسری بات, چپ کے چل گیا تو بس حضرت انہیں فجر میں تمہارے پاس آ رہا نا, یہ تچ پڑ رہا, سو اسکول کو بھی جا رہا کہ نہیں کی, ایسی حالت ہے اس کی. یہاں سے جانے سے پہلے کچھ سمجھا کو بھیج ڈالو اسے. اتنا تنگ آ گئے ہیں بھائیوں. اس لیے یہ کیسے ہوتا ہے, شروع سے ہی اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو میں مثال دیتا ہوں. کدو کی بیل فوراً جیسے ہی نکلتی, ایک لکڑی رکھو, منوے کو اوپر چڑھا دینا, نیچے پھیل گئی تو بعد میں پکڑ کو اٹھائے تو ٹوٹ جائے. یہ کسانوں کو معلوم, پوری پھیل گئی ہے, اب چاہتا ہے کہ پوری اٹھا کر اوپر بھیج دو, چلے جائے گی. شروع میں کرنا پڑے گا. بچوں کو بچیوں کو فل کپڑے پہنانا ہوگا, حجاب پہنانا ہوگا, بچوں کو بار بار سمجھانا ہوگا. بیٹا بچیاں بولتے ہیں گاڑیوں میں جب لے کر جاتے ہیں, ابو یہ کیسے کپڑے پہن کر جا رہی ہے وہ لڑکی وہ بچی, اس کے تو بال بھی نظر آ رہے ہیں. ہاں بیٹا وہ غلط ہے, ویسا نہیں ہونا چاہیے, قباحت بتائیں. غیروں کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ تو اسکرٹ پہنے ہیں, ان کی لیگنگز اوپر ہے, کتنے پتلے اور چست کپڑے پہنے ہیں. بچیاں بتاتے ہیں کیونکہ مکتبوں میں بچوں کو بتایا جاتا ہے بیٹا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یوں کپڑے نہیں پہننا چاہیے. جب باہر معاشرے میں دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا ایسے بھی کپڑے پہن سکتے ہیں, ایسے بھی بال رکھ سکتے ہیں, ایسے بھی پالش لگا سکتے ہیں ہونٹوں کو ناخنوں کو. یہ بچے سوال کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں سے ہی ادب سکھائیں. بیٹا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ کرنے کے کام ہے. جب بھی باہر نکلو تو دعا پڑھو, چپل پہنو, حجاب ڈالو, دعا پڑھ کے امی کی ابو کی اجازت لے کے جاؤ. یہ اسلام کا طریقہ ہے, یہ سمجھائیں. آج یہ بات اس لیے لمبی ہو رہی ہے, جمعہ میں آپ لوگ 1:30 بجے آتے ہیں,
آخر میں کہنے کو کچھ نہیں ملتا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آج پہلے سے ہی مل گئے ہو، اس لیے تھوڑا سا جمعہ کا بھی بیان کر رہا ہوں۔ تو بہرحال آج ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت دل نہیں چاہ رہا میں کیوں جا کو مانگوں، 10 سال سے جا کو ملیا نہیں، اب کیوں مانگوں؟ بھائیوں سر رکھ دے ان کے پیروں پر، پکڑ لے ان کے پیر، رونا شروع کر دے۔ یاد رکھو ماں باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ ہاں وہ صاحب کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت جب تک ہمارے ابا ہمارے ساتھ تھے، ساتھ میں کام کو لے کو جاتے تھے، ابا کو ہمیں گالیاں دیتے تھے، پیچھے سے اشارے کرتے تھے، ابا کی سنگت ہم نہ کو دوستوں کی سنگت ہونا بولتے تھے۔ آج ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہیں جیسے ہمیں کرتے تھے۔ ان کو سمجھو جب ہمارے ابا چلے گئے تو ہمیں بڑا دکھ ہوا، ہمیں ان کی قدر نہیں کر سکے، ہمیں ان کی خدمت نہیں کر سکے۔ آج یہ بچے کر رہے ہیں، کل یہ ہماری طرح تڑپیں گے۔ وہ ان کو تڑپنا، ان کو تکلیف نہیں ہونا کر کو میں تم نہ بول رہا ہوں، میں ان کے الفاظ ذکر کر رہا ہوں۔ یہ حالات ہے نہیں ہے آج ہمارے۔ اس لیے بھائیوں ماں باپ اپنے حقوق اولاد کو ادا کریں، اولاد اپنے حقوق ادا کریں گے۔ جیسے ماں باپ ان کے ساتھ سلوک کریں گے ویسے ہی اولاد بھی ان کے ساتھ سلوک کرے گی۔ اس لیے آج جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ سمجھ جائیں، وہ سنبھل جائیں، ماں باپ کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ پھر ہے ٹخنے کے نیچے ازار کا پہننا، یہ آخری بات ہے، چلو بات ختم کر دیتا ہوں۔ ٹخنے کے نیچے جو ازار لٹکا کر پہنتا ہے، آج کی رات بھی اللہ پاک اس سے بھی بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کو معمولی سمجھتے ہیں ہم لوگ، کاموں میں کاجوں میں ایسے ہی لڑا لے کر پھرتے ہیں، اس کو معمولی سمجھ کے جا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، کوئی دیکھے تو کیا سمجھیں گے اتنے اوپر پہنا ہے، اس کو عیب سمجھتے ہیں بعض لوگ غفلت میں بھول کر پہن رہے ہیں۔ بھائیوں چاہے غفلت میں پہنو، چاہے ذہن میں یاد ہو کہ میری ازار نیچے ہے، دونوں لوگوں وعیدوں میں ہیں، دونوں لوگوں کو گناہ ہوگا، چاہے جان کر پہنے نہ جانتے ہوئے پہنے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے جو تکبر ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، وہ اس کی چادر ہے۔ جو اللہ کی کبریائی اور تکبر میں ہاتھ ڈالے گا اللہ ہاتھ کو توڑ کر پاش پاش کر دے گا۔ اس لیے بھائیوں تکبر نہ کریں، ازار کو ٹخنے سے نیچے نہ لے، ایسا نہیں کہ مسجد میں آئے تو اٹھا لیے۔ یاد رکھو ایک حدیث مشکات کی ایک حدیث ہے، جب بندہ نماز میں بھی ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہونے میں شک ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، صاف لکھا ہے حدیث پر۔ بہت بڑا گناہ ہے، ہم اس کو معمولی سمجھ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو 2 گناہ بہت بڑے ہیں، ایک ٹخنے کے نیچے ازار ہے، طواف بھی کر رہا ہو مکے کا، کعبے کا، مدینے میں بھی نماز پڑھ رہا ہو ریاض الجنہ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی پیش کر رہا ہو، پھر بھی ٹخنے کے نیچے ازار ہو، برابر گناہ اس کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے، اس کو معمولی ہلکا نہ سمجھو۔ اسی طریقے سے داڑھی منڈانا، چہرے پر جو داڑھی نکل رہی ہے اس کو کترانا۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں حضرت داڑھی کترے تو چلتا، منڈے تو گناہ، منڈانا بھی گناہ، ایک مشت سے کم کترانا بھی گناہ ہے۔ بات سمجھ جائیں، بار بار بولنے پر لوگ سمجھتے ہیں مجھے ہی بول رہے ہیں، اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں یہ اللہ کے لیے جو باتیں دل میں آتی ہیں، آپ کی میری اصلاح کے لیے باتیں نکل رہی ہیں، اس لیے جن کے اندر جو بیماریاں جو خباثتیں ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کیجیے۔ تو آج کی رات میں ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتے۔ اور یہ جو بڑے 2 گناہ ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے، اللہ اللہ بھی بول رہے ہو، تب بھی داڑھی کے کٹانے کا وہ جو نحوست ہے، اس کا جو گناہ ہے آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرمائے، کہنے میں جو باتیں ہیں غلطی ہو گئی ہیں اللہ پاک اپنی طرف سے بھی معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرمائیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات ایک بڑی قیمتی رات ہے، اسے معمولی نہ سمجھیں۔ آج کی رات
انفرادی اعمال کی رات ہے، اکیلے اکیلے پڑھنے کی رات ہے، چاہے نوافل ہو، چاہے عمر قضا ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے ذکر ہو، یہاں جب تک رہیں گے اکیلے پڑھ لیجئے، جب یہاں سے جانے کا موقع ملے تو سیدھا گھر پر چلے جائیے، آرام کیجیے، کوئی یہاں سونے کا انتظام نہ کیجیے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں رات بھر تو جاگنا ہے، تھوڑی دیر یہیں سو جاتا ہوں، پھر اٹھ کر وضو کرتا ہوں، پھر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کا گھر مسافر لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں وہ لوگ جو جماعت میں آ گئے، اللہ کے راستے میں ہیں، اعتکاف کی نیت کر کے وہ اگر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو یہاں کھانے اور سونے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی مقیم ہے، گھر والا ہے، وہ آج کی رات میں یہاں ٹھہر کر کھانا پینا سونا چاہتا ہے، اس کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے کھانے پینے کی چیزیں باہر کیوں کھلاتے پلاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، ہم لوگوں کو کھانے اور پینے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس کا خاص خیال ہونا چاہیے۔